السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آئے ہیں۔ امید ہے باقی سٹوریز کی طرح آپ کو یہ بھی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ سٹوری کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرا نام فائز ہے اور میں ایک بینک مینیجر ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک گاؤں میں اپنے امی ابو اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس وقت میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرتا تھا۔ پھر مجھے راولپنڈی میں ایک بہت اچھی جاب ملی تو میں وہاں چلا گیا۔ اس جاب کی نوعیت ایسی تھی کہ مجھے اکثر دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا۔ راولپنڈی میں بالکل اکیلا رہتا تھا۔ میرے آفس میں ایک ٹی بوائے تھا جس کا نام فضل تھا۔ وہ ہر وقت ہمیں اپنی زندگی کے واقعات کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے ہمیں ایک واقعہ سنایا جو بہت زیادہ عجیب تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک ٹرین اسٹیشن میں کام کرتا تھا جس کے بارے میں یہ بات سننے میں آتی تھی کہ وہاں سے ہر روز رات کے وقت 12:15 بجے ایک جنات کی ٹرین گزرتی ہے۔ میں اپنی چائے بیچ کر رات کو 8 بجے آخری ٹرین کے بعد اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ وہ اسٹیشن کافی پرانا تھا لیکن وہاں اچھی خاصی بھیڑ ہوتی تھی۔ پھر بھی رات کے وقت میں وہ اسٹیشن کسی قبرستان سے کم نہیں لگتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک دن اتفاق سے میری آنکھ لگ گئی اور کب 12 بجے مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ کچھ لوگوں نے آ کر مجھے اچانک سے اٹھایا۔ میں اس وقت ان لوگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا کیونکہ ان سب کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ اس ٹرین کے آنے کا وقت ہے۔ اتنے میں ٹرین کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ اس ٹرین کی طرف مت دیکھنا ورنہ جان سے جاؤ گے، اور اگر زندگی سے پیار کرتے ہو تو اس کے آنے سے پہلے کہیں چھپ جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اس لیے ٹکٹ کاؤنٹر کے نیچے چھپ گیا۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد کسی ٹرین کے رکنے کی آواز آئی اور وہاں بہت سارے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس کے بعد اچانک سے وہاں پر سناٹا چھا گیا۔ جب میں باہر آیا تو وہ لوگ بھی وہاں سے غائب ہو چکے تھے جنہوں نے آ کر مجھے اٹھایا تھا۔ فضل کا کہنا تھا کہ اس دن کے بعد سے میں اس ٹرین اسٹیشن کے آس پاس سے بھی نہیں گزرا۔ میں نے اس کی کہانی زیادہ دلچسپی سے نہیں سنی تھی، بس اتنا سمجھ میں آیا تھا کہ اس اسٹیشن کے پاس ایک پرانا پارک بھی ہے۔ خیر کچھ مہینے گزر گئے، مجھے فضل کی سنائی ہوئی کہانی بالکل بھول چکی تھی۔ یہ اس دن کا واقعہ تھا جب مجھے راولپنڈی سے لاہور جانا تھا۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک ٹرین اسٹیشن چلا گیا۔ میرا دوست مجھے اسٹیشن چھوڑنے جا رہا تھا۔ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ ہماری ٹکٹس رات 8 بجے کی تھیں۔ گاڑی کو ٹھیک کرتے کرتے ہمیں 10 بج گئے۔ جب ہم اس اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم اس اسٹیشن سے اگلی ٹرین کی ٹکٹیں لیں گے لیکن وہاں تو کوئی پرندہ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی ہم نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ صبح کی پہلی ٹرین سے لاہور جا سکیں۔ اس اسٹیشن کے ساتھ ہی ایک پارک بھی تھا تو ہم لوگ وہاں چلے گئے۔ وہاں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب نیند آئی تو واپس اسٹیشن آ گئے۔ اس وقت 12 بجنے والے تھے۔ مجھے فضل کا واقعہ بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ خیر جیسے ہی 12 بجے تو کچھ لوگ آئے جو بہت ہی عجیب تھے۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے رنگ اڑ گئے کیونکہ ان کے پاؤں الٹے تھے۔ میں دیکھتے ہی انہیں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ سب لوگ جنات ہیں۔ میرے دوست کو پتہ نہیں چلا۔ خیر انہوں نے ہم دونوں کو بھی وہاں چھپنے اور ٹرین کو نہ دیکھنے کا کہا۔ میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں ٹکٹ والے کیبن میں چھپ گئے۔ پھر جیسے ہی 12:15 ہوئے تو فضل کا سارا واقعہ ہمارے ساتھ ریپیٹ ہوتا چلا گیا۔ جیسے ہی ٹرین آئی تو کچھ لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں اور پھر ایک دم سے ہر چیز پہلے کی طرح ہو گئی۔ جب ہم باہر آئے تو وہاں بینچ پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جو ہمیں دیکھتے ہی کہنے لگا، اچھا تو آج تمہاری موت آئی تھی۔ جب میں نے پیچھے اپنے دوست کی طرف دیکھا تو وہ زمین پر مردہ پڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے غائب تھا۔ میں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ اسٹیشن کے باہر کچھ لوگ تھے، ان سے میں نے مدد کے لیے کہا۔ وہ لوگ میرے ساتھ میرے دوست کی لاش کو باہر لائے۔ ہم نے ایمبولینس منگوائی اور اسے اس کے گھر لے گئے۔ جب میں اپنے دوست کی موت کے صدمے سے نکلا تو میرے دماغ میں فضل کی ایک ایک بات اور میرے ساتھ ہونے والے واقعات گھومنے لگے۔ میرے دوست کی موت کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کسی طرح اس ٹرین کو دیکھ لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں کافی عرصے تک ڈپریشن میں رہا۔ آج بھی جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں کئی دن بیمار رہتا ہوں۔ میں نے اس واقعے کو نیوز پیپر میں بھی چھپوایا تھا۔ سننے میں آتا ہے کہ کافی لوگوں کے ساتھ وہ واقعات ہو چکے تھے جس کے بعد اس اسٹیشن کو توڑ کر وہاں ایک روڈ بنا دی گئی ہے۔ دوستوں امید ہے آپ کو آج کی سٹوری بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔